تمام طرح کے فتنوں سے ہمارے آپ کے سب کی حفاظت فرمائے اور ہم سب کے ایمان کی حفاظت فرمائے، کیونکہ شیطان ہر وقت لگا ہوا ہے اور وہ چاہتا ہے جو ایمان کی دولت ہمیں اور آپ کو اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ سے بزرگوں کے صدقہ و طفیل اور ان کے دامن سے وابستہ ہونے کی وجہ سے جو دولت ہمارے اور آپ کے پاس ہے، اس کو وہ طرح طرح کے بہانوں سے ہم سے اور آپ سے، وہ لوگوں سے اس ایمان کی دولت چھین لے۔ اعلی حضرت عظیم البرکت زندگی بھر یہ پیغام دیتے رہے اور جگاتے رہے اور فرماتے رہے کہ سونا جنگل رات اندھیری چھائی بدلی کالی ہے، سونے والوں اے ایمان کی دولت والوں جاگتے رہنا۔ ہر طرح کا شیطان الگ الگ روپ میں وہ آ رہا ہے، ان سے ہوشیار رہنا۔ پھر انہوں نے بتایا کہ ابلیس وہ بھی بہت بڑا عالم تھا، معلم الملائکہ تک بنا، لیکن کون سی چیز اس کو لے کر ڈوبی؟ اللہ کی وحدانیت کا اس نے انکار کیا نہیں، کہ آج بھی نماز پڑھتا ہے، لوگوں کو نماز سے روکتا ہے لیکن خود نماز پڑھتا ہے، لوگوں کو روکتا ہے۔ اس نے کیا، کون سی چیز؟ وہی جو حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم کی پیشانی میں جو نور محمدی تھا، محبوبان خدا کی دشمنی جو تھی تو اس کی ہزاروں لاکھوں برس کی کتنی عبادت کی گئی، وہ ساری عبادت اس کے منہ پر مار دی گئی۔ تو بتایا کہ وہ عقل جو ہے، یہ توفیق اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہے، تبھی عقل بھی ساتھ میں ہوتی ہے، ورنہ پھر عقل کچھ سنبھال نہیں پاتی۔ اور بات یہ ہے کہ ایک طرف اولیاء اللہ کی محبت اللہ تبارک و تعالی اپنی ساری مخلوق میں ڈال دیتا ہے، اعلان ہوتا ہے کہ میں فنا بندے سے محبت کرتا ہوں، اے جبریل تم بھی محبت کرو۔ وہ ملائکہ میں اعلان کرتے ہیں اور ملائکہ تمام روئے زمین میں پھیل کر وہ اعلان کرتے ہیں کہ اس بندے سے ساری مخلوق، چینٹی اپنے بل میں اور مچھلی اپنے سمندر میں اس بندے سے محبت کرتی ہے۔ سبحان اللہ۔ اور ایک طرف دوسرا اعلان بھی ہوتا ہے کہ وہ اعلان یہ ہوتا ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالی جس سے غضب فرماتا ہے تو اس کا بھی اعلان ہوتا ہے کہ میں اس بندے سے غضب ناراض ہوں۔ تو ساری مخلوق جو ہے اس کا بھی اعلان ہوتا ہے۔ تو بات یہ ہے کہ ابلیس ہو اور چاہے ابن تیمیہ ہو اور چاہے اس کے جتنے چیلے چپاٹے ہوں اور جو بھی ہوں، بات یہ ہے کہ جب اولیاء اللہ سے ان کے دل میں بغض آتا ہے اور کڑ آتا ہے اور وہ چاہتے ہیں کہ اس کو وہ چھپا لے جائیں، زبان پر اس کو لے کے نہ آئیں، لیکن اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے، اس کا اعلان ہے کہ جو میرے
ولی سے جو بغض رکھتا ہے، عداوت رکھتا ہے، اس کے لیے میرا اعلان جنگ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا اعلان جنگ ہے۔ تو بات یہ ہے کہ چون خدا خواہد کے پردہ کا درد آنش اندر تانے پانکا برت گیا، جس کو جو اللہ کے نیک بندوں سے جس کو تان ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ جس کا پردہ چاک فرمانا چاہتا ہے کہ لوگوں کو ظاہر ہو جائے کہ یہ کون ہے، تو پھر اب عقل جو ہے اس کا ساتھ پہلے ہاتھ جوڑ کر چل دیتی ہے کہ بھائی تیرے ساتھ میں اب ہمارا تیرا کام نہیں ہے، تکبر اس کے ساتھ میں رہتا ہے، انا اس کے ساتھ میں رہتی ہے، انا بس ساتھ میں ہوتی ہے، اور سب اس کا ساتھ چھوڑ دیتے ہیں، تو ساری مخلوق اس کا ساتھ چھوڑ دیتی ہے۔ تو یہ دماغ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوق ہے، یہ دل جس میں اس نے بات چھپا کے رکھی ہے یہ بھی اس کی مخلوق ہے، اور وہ چھپانا چاہتا ہے لیکن زبان ترجمانی کر دیتی ہے اور اس سے گستاخی ہوتی ہے، تو ساری مخلوق جان لیتی ہے کہ یہ اولیاء اللہ کا گستاخ۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں ایسے گستاخوں سے، اور جو گستاخ صحابہ ہیں اور گستاخ رسول اللہ ہیں اور گستاخ اولیاء اللہ ہیں، اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو ان سب گستاخوں سے محفوظ رکھے، اور ہم سب کو مسلک اہل سنت والجماعت پر، جس کو پہچان کے لیے مسلک اعلیٰ حضرت کہا جاتا ہے، اس پر سختی سے قائم رکھے، اور اللہ تبارک و تعالی ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے، عفو درگزر فرما، اور یہ جو جلسہ جو اہتمام آفتاب بھائی نے اور جن لوگوں نے کیا، اللہ تبارک و تعالی ان سب کو بھی دارین کی نعمتوں سے مالا مال فرمائے، اور بہادر پور کے لوگ جو ہیں انہوں نے بھی اپنی یہ قربانی دی، ان کی بھی ایک اسی ساتھ میں ان کی بھی تاریخ تھی، لیکن انہوں نے چاہا کہ ہم سب ایک ساتھ ایک جگہ مل کر یہ پروگرام کریں گے، تو اللہ تبارک و تعالی ان کی بھی اس قربانی کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، اور خوب دارین کی نعمتوں سے مالا مال فرما، اور ہم سب کی پریشانیوں کو دور فرما، اور مولا ہم میں جو بیمار ہیں ان کو شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما، اور ہم میں جو بے اولاد ہیں مولا ان کو اولاد صالحہ عطا فرما، اور ہم سب کے ایمان کی حفاظت فرما، اور ہم سب کو مسلک اہل سنت والجماعت پر، مسلک اعلیٰ پر قائم رکھ، اسی پہ ہمارا حشر فرما۔ وآخر دعوانا